بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے حوالے سے 140 سوالات ہیں، ان کو حل کرتے ہیں۔ اسلام کے اس بنیادی رکن کا نام بتائیں جو جسمانی اور مالی دونوں قسم کی قربانی مانگتا ہے۔ حج صحیح جواب ہے۔ دوسرا سوال ہے، حج ارکان اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہ ایک معلومات دی گئی ہے کہ حج ارکان اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج کے لغوی معنی ہیں زیارت کا ارادہ کرنا۔ تیسرا سوال ہے، حج کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مسلم دنیا میں باہمی تعلقات اور بھائی چارے کا فروغ۔ صحیح جواب ہے۔ چوتھا سوال ہے، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کتنے سال پہلے تعمیر کیا تھا؟ 2000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ پانچواں سوال ہے، فرشتوں کے بعد سب سے پہلے خانہ کعبہ کا ڈھانچہ کس نے کھڑا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ چھٹا سوال ہے، خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کے تقریباً 4500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا دوبارہ حکم دیا؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کر، باپ بیٹا انہوں نے مل کر بنایا تھا۔ ساتواں سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے دور نبوت میں خانہ کعبہ کی عمارت بالکل تباہ ہو گئی تھی، وجہ کیا تھی؟ آگ لگنے کی وجہ سے۔ خانہ کعبہ مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ اللہ کے اس گھر کو بیت العتیق بھی کہتے ہیں۔ اس مقدس علاقے کا نام بتائیں جو مکہ مکرمہ کے ارد گرد پایا جاتا ہے۔ میقات کہلاتا ہے۔ حرم کی حد بندی کے لیے کس نے ستون کھڑے کیے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حد بندی کے لیے ستون کھڑے کیے تھے۔ خانہ کعبہ کے گرد پائے جانے والے دائروں میں سب سے پہلا دائرہ، اندر والا دائرہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ درج ذیل میں کعبہ کے گرد پائے جانے والے دائروں میں سے کون سا دائرہ ہے؟ مکہ مکرمہ دائرہ ہے ایک۔ سوال نمبر 13 ہے، کعبہ کے گرد پائے جانے والے دائروں میں سے کون سا دائرہ جہاں پر کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا، جہاں پر ہر جاندار چیز کو تحفظ حاصل ہے، وہ ہے مکہ معظمہ۔ سوال نمبر 14 ہے، کعبہ کے گرد پائے جانے والا تیسرا دائرہ عتیق کہلاتا ہے۔ کعبہ کے گرد پائے جانے والا تیسرا دائرہ، سوال نمبر 15 ہے، حرم کعبہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 16 ہے، سب سے پہلے حرم نامی دائرہ کو کس نے بنایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ سوال نمبر 17 ہے، خانہ کعبہ کے چوتھے دائرے کا نام کیا ہے؟ وہ مواقبت ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، خانہ کعبہ کے گرد چوتھا دائرہ کیا کہلاتا ہے؟ مواقبت کہلاتا ہے۔ مواقبت کے کیا معنی ہیں؟ یا وہ جگہ جہاں پہ شخص احرام باندھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، نہیں، یہ دونوں چیزیں کہلائی جا سکتے ہیں۔ جس طرف کوئی حج کے لیے مکہ مکرمہ کو بڑھتا ہے نہیں بڑھ سکتا، اور جو ہے نا احرام باندھے بغیر نہیں بڑھ سکتا۔ سوال نمبر 21 ہے، وہ جگہ کیا کہلاتی ہے جہاں حضرت آدم خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے تھے؟ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، اس جگہ کا نام بتائیں جہاں پر نماز پڑھنے کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا۔ حتیم یہ جگہ ہے جہاں پر خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے یا فضیلت ہے۔ حتیم ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہے جو کہ رکن اسلام ہے اور رکن یمنہ کے درمیان واقع ہے۔ یعنی کہ حتیم ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہے جو رکن اسلام اور رکن یمینی کے درمیان واقع ہے۔ سوال نمبر 24 ہے، طواف کعبہ میں ان 7 چکروں میں ہر ایک چکر کو کیا کہتے ہیں؟ شوط کہتے ہیں۔ حاجیوں کا کعبہ کے گرد چکر لگانا طواف کہلاتا ہے، یہ سب لوگ آپ بھی جانتے ہوں گے۔ سوال نمبر 26 ہے، خانہ کعبہ کے گرد طواف کی کتنی اقسام ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 27 ہے، طواف زیارت طواف کی پہلی قسم ہے اور اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف رکن بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 28 ہے، حاجیوں کو کب طواف زیارت کے فرائض کی ادائیگی کا حکم ہے؟ وہ 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج کے درمیان جو ہے نا ان کو طواف زیارت کا حکم ہے۔
در ذیل میں سے کون سا طواف فرض نہیں بلکہ سنت ہے؟ طواف قدوم وہ فرض نہیں سنت ہے، باقی طواف زیارت بھی فرض ہے، طواف افاضہ اور طواف عقادہ بھی جو ہے نا یہ ساری فرض میں ہے۔ طواف قدوم کب ادا کیا جاتا ہے؟ مسجد حرم میں داخل ہوتے وقت۔ حج سے واپسی پر کون سا طواف کیا جاتا ہے؟ طواف صدر بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور طواف وداع بھی کہتے ہیں اسی کو۔ جب جو ہے نا انسان واپسی کا ارادہ کرتا ہے تو طواف صدر یا طواف وداع بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ سوال نمبر 31 اور 32 دونوں اس میں ضم ہو جاتے ہیں۔ عمرہ کرنے والوں میں پر کون سا طواف فرض ہے؟ طواف عمرہ کرنا فرض ہے جو عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا کے بعد حجاج کہاں جاتے ہیں؟ ملتزم میں جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی دیوار کا وہ حصہ جو خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان میں ہے کیا کہلاتا ہے؟ وہ الملتزم کہلاتا ہے۔ ذی الحج اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ہے۔ سوال نمبر 37 ہے، حج اور عمرے کے درج ذیل فرائض میں سے کون سا پہلا فرض ہے؟ احرام باندھنا حج اور عمرے کا پہلا فرض ہے۔ ان سلے کپڑے کی 2 سفید چادروں کو احرام کہتے ہیں۔ اس کے کتنے فرض ہیں؟ اس کے 4 فرض ہیں۔ احرام کے ناپسندیدہ عمل کتنے ہیں؟ وہ 6 ہیں۔ احرام کے ساتھ کتنی چیزوں کی ممانعت اور پابندی لگائی گئی ہے؟ وہ 12 چیزیں ہیں۔ مردوں کے لیے احرام کے کپڑوں کی تعداد 2 ہے اور عورتوں کے لیے احرام کے کپڑے کی تعداد 3 ہے۔ وہ جگہ کیا کہلاتی ہے جہاں حجاج کرام احرام باندھتے ہیں؟ وہ میقات کہلاتی ہے جہاں پر جو ہے نا یہ لوگ احرام باندھ لیتے ہیں۔ کس ملک کے حجاج کرام کے لیے یلمم میقات ہے؟ پاکستان اور انڈیا کے لیے، دونوں ممالک کے لیے یلمم میقات ہے۔ یلمم مکہ سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اے اللہ میں آ گیا، میں حاضر ہوں، جو ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا کو تلبیہ کہتے ہیں۔ تلبیہ کس مقام سے پڑھنا شروع کرتے ہیں حجاج کرام؟ جب وہ میقات میں احرام باندھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں میقات سے، یعنی کہ 60 کلومیٹر پہلے جب ہوتے ہیں، جب وہ اس دائرے میں داخل ہونا شروع ہوتے ہیں تو تب وہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سعی سے کیا مراد ہے؟ وہ پہاڑی چوٹی صفا اور مروہ کے درمیان میں جو 7 چکر لگاتے ہیں وہ سعی کہلاتی ہے۔ سعی ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ وہ مروہ پہ ختم ہوتی ہے۔ احرام باندھنے کے بعد عرفات جانے سے پہلے حجاج کرام کون سا عمل کرتے ہیں؟ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ مینا ایک میدان ہے جو کہ عرفات اور مکہ کے درمیان میں ہے۔ مینا ایک میدان ہے جو عرفات اور مکہ کے درمیان میں ہے۔ سوال نمبر 54 ہے، کب حجاج کرام مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں؟ 8 ذی الحج کو مینا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ دن کیا کہلاتا ہے جو کہ حجاج کرام مینا میں گزارتے ہیں؟ یوم الترویہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 56 ہے، درج ذیل میں سے کون سی نماز مینا میں ادا کی جاتی ہے؟ 8 ذی الحج کی 5ویں نماز اور 9 ذی الحج فجر کی نماز جو ہے نا وہ مینا میں ادا کی جاتی ہے۔ حجاج کرام کی کب مینا سے عرفات کے لیے روانگی شروع ہوتی ہے اور ان کو زوال سے پہلے عرفات پہنچنا ہوتا ہے؟ 9 ذی الحج کو وہ عرفات پہنچتے ہیں۔ 9 ذی الحج سے حجاج کرام کے لیے وقوف عرفات کے درمیان کون سی 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ ظہر اور عصر جو ہے وہ عرفات کے درمیان 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں وقوف عرفات کے مقام پر۔ سوال نمبر 59 ہے، درج ذیل میں کون سا حج کا سب سے اہم رکن ہے؟ وقوف عرفات ہے جس میں جو ہے نا قیام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ میدان عرفات میں قیام کو بھی کہا جاتا ہے وقوف عرفات۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ اگر کوئی وقوف عرفات میں پہنچ گیا تو اس کا سمجھو حج ہو گیا۔ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، 9 ذی الحج کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کا نام بتائیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کئی سالوں کی مسافت کے بعد ملے، وہ مقام عرفات کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اونٹنی پر بیٹھ کر عرفات کے میدان میں آخری خطبہ دیا تھا وہ قصوہ کہلاتی ہے۔ جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اس جگہ کو جبل رحمت کہتے ہیں، یہ ایک پہاڑ ہے۔ جبل رحمت عرفات کے مقام پر واقع ہے۔ سوال نمبر 67 بھی اسی میں آ گیا۔ میدان عرفات میں غروب آفتاب کے بعد حجاج کرام تلبیہ پڑھتے ہوئے بغیر مغرب کی نماز ادا کیے کس مقام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں؟ وہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں مزدلفہ کے مقام پر جو ہے نا وہ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے ادا کرتے ہیں۔ مزدلفہ کہاں پہ ہے؟ یہ مینا اور عرفات کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ ایک اہم معروضی ہے۔ مزدلفہ جو ہے مکہ مکرمہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ مزدلفہ مینا سے کتنے فاصلے پر ہے؟ مینا سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اور قرآن مجید میں درج ذیل میں سے کون سی جگہ کو مقدس یادگار کہہ کر پکارا گیا ہے؟ یادگار، وہ مزدلفہ کو کہہ کر یادگار پکارا گیا ہے۔ کس مقام پر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی جاتی ہے؟ وہ مزدلفہ کے مقام پر اکٹھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ مینا کے مقام پر عصر اور ظہر، اور مزدلفہ کے مقام پر مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھی جاتی ہے۔ مقام مزدلفہ سے متعلق درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ وہ یہ ہے کہ 10 ذی الحج کی فجر کی نماز ادا کی جائے، یہ بھی درست ہے۔ اور شیطان پر پھینکی جانے والی کنکریاں اس مقام پر اکٹھی کی جاتی ہیں، یہاں سے اکٹھی کی جاتی ہیں، بالکل مزدلفہ کے مقام سے کنکریاں لے کر شیطان کو مارنے کے لیے آگے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 77 ہے، شیطان کو ماری جانے والی کنکریاں کہاں سے اکٹھی؟ مزدلفہ کے مقام سے۔ سوال نمبر 78 ہے، مزدلفہ سے حجاج کرام کہاں کے لیے روانہ ہوتے ہیں؟ مینا کے لیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 79، حجاج کرام 3 پتھر کے ستون کو کنکر مارنے کے بعد 3 راتیں مینا کے مقام میں گزارتے ہیں۔ سوال نمبر 80، پتھر کے ستون شیاطین کیا کہلاتے ہیں؟ جمرات کہلاتے ہیں۔ جس جمرات کو سب سے پہلے ایک ایک کر کے 7 کنکر مارے جاتے ہیں وہ مکہ سے سب سے قریب ہے، اور اس جمرہ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جمرہ عقبہ کہلاتا ہے۔ یہ بڑا شیطان جس کو کہتے ہیں یہ وہ ہے، اور یہ قریب ترین ہے مکہ سے۔ جمرہ عقبہ کے بعد جس جمرہ کو کنکریاں مارے جاتے ہیں وہ مینا کے سب سے قریب ہے، اس جمرہ کا نام ہے جمرہ وسطی۔ کون سا جمرہ سب سے چھوٹا ہے اور اس کو آخر میں کنکر مارے جاتے ہیں؟ وہ جمرہ صغریٰ ہے، جو سب سے آخر پر اس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ کس مقام پر آدم علیہ السلام شیطان کے دھوکے میں آئے تھے؟ وہ یہ تینوں مقامات ہیں، جمرہ عقبہ، جمرہ وسطی، جمرہ صغریٰ۔ یہ تینوں مقامات پر شیطان نے آدم علیہ السلام کو کئی بھیس بدل کر جو ہے نا دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں نہیں آئے تھے۔ سوال نمبر 85 ہے، شیطان کو کنکر مارنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ وہ رمی کہلاتا ہے۔ حجاج کرام کا وہ کون سا عمل ہے جو کہ رمی کے بعد ختم ہو جاتا ہے؟ وہ تلبیہ، جو انہوں نے ایک دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلبیہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ رمی کے بعد روک دی جاتی ہے، وہ سٹاپ کر دی جاتی ہے۔ سوال نمبر ہے 88، احرام باندھنے کے بعد حجاج کرام کا سب سے اہم قدم کیا ہوتا ہے؟ وقوف ہوتا ہے۔
احرام باندھنے کے بعد حجاج کرام کا دوسرا اہم قدم کیا ہوتا ہے؟ طواف ہوتا ہے۔ حجاج کرام کا مینا میں پہلے دن کا قیام، عرفات میں دوسرے دن کا قیام اور تیسرے دن میں مزدلفہ کا قیام کیا کہلاتا ہے؟ وقوف کہلاتا ہے تیسرے دن کا قیام۔ دوران حج ہدی سے کیا مراد ہے؟ ہدی کا مطلب قربانی کا جانور ہے۔ مزدلفہ سے ہر حاجی شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے کتنی کنکریاں اکٹھی کرتا ہے؟ 49 کنکریاں اکٹھی کرتا ہے۔ 10 ذی الحج کو 49 میں سے کتنی کنکر جمعرات عقبہ کو ہر حاجی مارتا ہے؟ وہ 7 کنکریاں مارتا ہے۔ حجاج کرام جمرہ عقبہ کو کنکر مارنے کے بعد کون سا عمل کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ایک اہم سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو قربانی کا جانور جو انہوں نے 63 کے قریب اونٹ ذبح کیے تھے۔ اور ہدی کیا ہوتی ہے؟ ہدی کے متعلق ہے کہ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ کون سے دن قربانی کا دوران حج مخصوص ہے؟ وہ تینوں، یعنی کہ 10 ذی الحج کو بھی کر سکتے ہیں قربانی، 11 کو اور 12 کو، جس دن جس کی استطاعت ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے۔ کس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے جب لے کے گئے تو اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا جو ہے نا دے دیا؟ وہ مینا کا مقام تھا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے تھے۔ قربانی کے بعد حجاج کرام کون سا عمل کرتے ہیں؟ تحلیق کرتے ہیں۔ تحلیق سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ وہ بال کٹواتے ہیں۔ تحلیق کے عمل کے سلسلے میں مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ وہ سارے بال منڈوا دیتے ہیں سر کے، اور تخلیق کے عمل میں عورتوں کے لیے صرف ایک لٹ کٹوانا یا منڈوانا کافی ہوتی ہے۔